ابھی ادھر زمین میں آم کا درخت جو ہے اگایا جائے کھیتوں میں. ابھی وہ آم کے درختوں کے باغات ہیں. تو ابھی اس طرف سے جو ہے پلاسٹک کے آم بناؤ، اس کے بھی باغات کھڑا کرو اس کو. ابھی جیسا کہ تو کیمرہ میں فوٹو لیتا ہے تصویر، پھر یہ ابھی وہ پلاسٹک والا جو آم ہے نا، اسی کو کیا پتا کہ اوریجنل اللہ کا جو آم ہے جس نے زمین میں اس کو اگایا ہے تو اس کا ذائقہ کیا ہے. پلاسٹک تو وہی پلاسٹک ہے، صرف دیکھنے کی خوبصورتی ہے اور اس میں تصدیق بھی بالکل ہے کہ ہر کوئی دیکھے گا کہ یہ آم کا درخت کا چہرہ ہے، وہ ہے. یعنی یہ آپ لوگوں کے قانونوں کو بھی ہر کوئی مانتا ایسا ہے، کاغذ کی طرح تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اس کا بوتا تو کھڑا ہے نا. کہ آپ کا اللہ بھی تو بوتا ہے یا اور چیز ہے؟ بت ہے، اور یہ مسجد بھی تو بت ہے نا. یا کوئی بات کرتا ہے یا دیکھتا ہے، سنتا ہے؟ نہیں سنتا. تو یہ سارے چیزیں ایسے آپ ایسے بت کی طرح ہیں، پھر جھکتے بھی بتوں کو ہیں، یعنی مردہ چیزوں کو. کہ آپ دیکھو، چاہے گرجا والے، چاہے وہ گردوارا والے، چاہے چرچوں والے، چاہے رام مندر والے، چاہے مسجدوں والے، یہ سارے دیکھو. اللہ نے نہیں بولا تھا کہ بچے مٹیوں سے کھیلتے ہیں؟ تو اب بچہ جو ہے علموں سے بے خبر ہوتا ہے، اللہ کے علموں سے، یا دنیا میں جو اللہ کا نظام پھیلایا ہے اللہ نے، اپنے علم بھی پھیلائے ہیں، یعنی اس علموں سے بے خبر ہے، کیونکہ بچہ ہے، اس کا کام مٹیوں سے کھیلنا ہے. تو پھر یہ بھی آپ بھی ایسے ہیں، کاغذ والے ہیں نا، پھر یہ کاغذوں سے کھیلتے کھیلتے اور پھر مٹیوں سے پھر جا کے گھر میں سو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا اصلی اوریجنل آم کا اور کاغذ والے وہ مٹی کا جو بنا لو اس کا چہرہ اسی کا؟ ابھی وہ اوریجنل خدا اور یہ مٹی کا خدا، ابھی اس کو بھی آپ بھی ایسے نہیں پہچان سکتے. تو اور یہ آنکھوں سے انسان دیکھتا بھی ہے. چمٹی دیکھو کتنا مخلوق ہے چھوٹا. ابھی اتنی چھوٹی گاڑیاں بھی اللہ بناتا ہے جو پھر چلتے ہیں پھرتے ہیں، سارا کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اپنا علم، اور بچے بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ انجینئروں کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ میں کو ایک دانہ مجھے دے دو گندم کا بنا کے اپنے مسالے سے، میں اس کو زمین میں اگاؤں کہ وہ پھر سٹا کرے بڑا نکلے. تو پتہ چلے نا آپ کی انجینئرنگ کا کہ تو خدا ہے کاغذی. اور پھر اتنے بڑے انجینئر اللہ سے پھر تو مخالفتیں کرتا ہے اور اس سے فتنے چلاتا ہے. فتنے چلانے کا مقصد یہ ہے کہ استاد کے پاس اگر شاگرد ہے، استاد کی ادب کرتا رہے گا، ہر وقت اس کی بات کو مانتا رہے گا، تو وہ اپنی دل کی اس سے اور اس کو خوش کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا، اس کی دل کی گہرائیوں میں چلا جائے گا. تو استاد اپنا نقصے دے گا نا کہ تو استاد کا بے ادب کرو، استاد سے لاٹھیاں، استاد کو مارو، پھر وہ تجھے علم دے گا، وہ اپنے دل والا، وہ جو اصلی نقصہ ہوتا ہے وہ تجھے پھر دے گا. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، گریج کا کام کرتا ہوں، مستری ہوں، لیکن اللہ کے غیبوں میں کام کرتا ہوں. اللہ کی تو بڑے زمینیں ہیں. کوکب دوری سے آپ پوچھ کے دیکھو کتنی زمینیں ہیں اس کی، 18,000 راتیں جو لگ جاتے ہیں اس کو ایک پھیرا لگانے میں. آپ روزانہ ڈپٹی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تو وہ بھی روزانہ ڈپٹی کرتا ہے. تو آپ کی ڈیوٹی جو ہے ایسے کاغذی ہے، وہ تو آقا ہے، اس کی وہ ریس کا اسی کو ہی پتا ہے کتنا اس کی اسپیڈ ہے. آپ کی تو یہ لوہے محفوظ کی یہ 8,82,000 زمینیں ہیں ادھر ہی تمہاری سمندر میں، اور اللہ تو ویسے بڑا کرب ملین ہے، 4 لاکھ. ابھی آپ کی جو لوہے محفوظ ہے اس کی جو ایل او سی ہے، تو اس کی ایل او سی میں ہے 8,82,000 زمینیں. ویسے اللہ کے 1.50 لوہے محفوظ ہیں. 1.50 کا مطلب یعنی کہ 1.50 کا مطلب یہ ہے کہ چار جو ہے یہ تمام چاروں قبلوں میں جہاں پہ تک تیری سوچ جائے گی تیری چمٹی کی، تو پھر یہ جو ہے اللہ ہی اللہ ہے. 9 کا مطلب ہے اس کے تعمیر 9 ہیں، زمینیں ہیں اور جہان ہیں، اور اسی کو بولا جاتا ہے 1.50. اور 1.50 لوہے محفوظ بھی ہیں، وہ آپ کے کوکب دوری کی چارج میں ہیں. تو 8,82,000 جو ہے اس کے ایک لوہے محفوظ کی لنک ہے. ایسے اس کی جو زمینیں ہیں وہ 4,32,18,000 ہیں، جس پہ یہ گھومتا ہے
اور अम्मा के का जो दूध पिया था आका मदीना ने जितना दिन 2.5 साल 900 दिन, तो फिर उसी दिनों के हिसाब से वो अपना ड्यूटी करता है। फिर इसीलिए इसको 18,000 रात लग जाते हैं एक ज़मीन पर आने को। और उसके बाहर से भी और भी अल्लाह की वो एलोसियाँ हैं, गैब अगले गैबे हैं वो। और वहाँ तक क्या हम इंजीनियर हैं और काम किया करते हैं। और देखो अल्लाह कैसा इंजीनियर है, ये चिमटी को भी बना के चलाने का भी हमारे पास में इल्म है, बिल्कुल गारंटी के साथ। लेकिन तुमने किसी दिन हमें से वो मोहब्बत किया है और हमसे हमारी खिदमत की है। आका मदीना ने आपको नहीं बोला था कि अब ज़मीन को अगर बनाना है दूसरे कॉरिडोरे ज़मीनों के बनाने, बोला नहीं था कि दूसरे ज़मीनों के कॉरिडोरे बनाओगे, इंजीनियर यहाँ रह रहे हैं, आप उसका साथ दे दो कि मेरे उसकी खिदमत किया करो। आप तो लग गए वो पगड़ियों में और बुत के कमरों में। आपको बोला नहीं था कि रस्सी को पकड़ो, रस्सी तो बोला जाता है कॉरिडोर को, यानी एक ज़मीन का दूसरे ज़मीन से ताल्लुक मिलाने को, इसी को बोला जाता है कॉरिडोर को बोला जाता है। वतस्मू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू। आप तो जाहिल हैं कागज़ वाले, आप किसको हमको काट के भगा देते हैं। पीके को कैसे भगाया था, हम भी जिस दिन से पैदा हुए आज तक हमको भी भगाता रहता है, हमारी ज़मीनें छीनता रहता है और हमारे घर हैं मकान जहाँ कुछ देखने में आ रहा है छीनता रहता है। और सब्ज़ी लेने अगर किसी मजबूरी में टाइम मिल गया, हम दुकान पे गया भी, तो हमारे टाइम में खामखा तू रश लगाएगा जैसा कि हमें को तड़पाएगा, तू तो वो है। फिर हम जो है तुझे वो इल्म दे के जाएं अल्लाह के। हम इंजीनियर हैं, हमें को भी पता है कि चिमटी कैसे बनाया जाता है, और ये भी पता है कि ये बंदे पहले जो बड़े उम्र के थे और जानदार थे, अभी ये छोटे उम्र के हैं और ये इनकी बॉडी भी छोटी होती जा रही है। ये इंजीनियरिंग तू जानता है, ये सारा हमारे पास है। तू आ जाता हमारे पाँव में पड़ जाता। आका मदीना ने तुझे नहीं बोला था कि जाओ खिदमत करो मेरी औलाद का, तू तो पगड़ियों में लग गया, वो भी मिट्टियों में। यानी लाश खुद लाश है, जो मरा हुआ बंदा है तो फिर मरे हुए को मानेगा ना। जो देखो ना, चोर का चोर से यारी होता है, इल्म वाले का इल्म वाले से होता है, किसी लेक्चरर का लेक्चरर से मोहब्बत होता है, तो हर कोई अपने पटे भाई को चॉइस देगा, उसको मानेगा ना। तो अल्लाह ने नहीं बोला था थोड़े से बंदे हैं कलीलन मा तशकुरून, आप उनके पास में जाया करो।